اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری طرف کیا نازل فرمایا اور کیا ارشادات ہیں، ان کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ رکو نمبر 15 چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریدوا لہن فریضہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمارے لیے ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں، اس سے مراد کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے طلاق کا معاملہ ہو گیا ہو، جن سے تم کو طلاق دے دی گئی ہو، ان عورتوں کو، اور ان عورتوں کی طرف تم پر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو، یعنی کہ تمسو ہونا، یعنی کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں ہے ان عورتوں کو، او تفریدو، اور تم نے نہ ہی حق مہر جو ہے ان کے لیے مقرر کیا ہے اور پھر تم ان کو طلاق دے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے ان عورتوں کے لیے جن کو تم نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور تم نے چھوا بھی نہیں، ان کو طلاق دے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم فائدہ دو ان عورتوں کو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اپنی وسعت کے مطابق، جو تمہاری وسعت ہے اس وسعت کے مطابق تم اس عورت کو مال و متاع دینا چاہتے ہو، پیسے دینا چاہتے ہو تو پیسے دے دو، اگر تم اس کو کپڑے دینا چاہتے ہو تو کپڑے دے دو، جو تمہاری وسعت بھی ہے اس وسعت کے مطابق اس عورت کو دے کر تم اس کو رخصت کرو، یعنی کہ اس کو طلاق دو، حتیٰ کہ تم اس کو چھوا بھی نہیں اور حتیٰ کہ تم نے اس سے مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو، ہر رشتے کو ختم کرنے کے لیے معروف طریقے کا حکم دیا ہے۔ ابھی یہاں پر رشتہ ختم ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس رشتے کو ختم کرو۔ جس کے ہاتھ میں وسعت ہے پیسے کی، وہ اپنی وسعت کے مطابق اس کو زیادہ دے، اور جس کا ہاتھ تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اس کو عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاع بالمعروف، یہ متاع پہنچانا ہے معروف طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ صرف متاع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، کہ یہ جو احسان کرنے والے نیکوکار لوگ ہیں، یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق ہے تم پر کہ تم احسان کرو، یہ حق ہے آپ پر اور مجھ پر کہ ہم احسان کریں، بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بھلے طریقے سے رشتوں کو جوڑ کر رکھیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے رشتے کو ختم کرنے کا، رشتے کو توڑنے کا حکم دیا، اور اس رشتے کو جب توڑنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بھلے طریقے کا حکم دیا کہ تم اس کو بھی بھلے طریقے سے توڑو۔ پھر میں اور آپ جن رشتوں کو نبھا رہے ہیں، چاہے وہ ساس سسر کے ہوں یا اپنی دیورانی اور جٹھانی سے ہوں یا اپنی نندوں سے ہوں، وہ رشتے جو ہم نبھا رہے ہیں کیا ہم ان کو معروف طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک انسان مکمل طور پر ساری زندگی بھلائی نہیں کر سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو جڑوں سے اکھاڑ کر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ بہت گندگی اور غلاظت سے بھر چکا ہے، اس معاشرے کو جڑوں سے اکھاڑ کر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی اس وقت یہ حالت ہے کہ ہم اس معاشرے کو اگر تیزاب کے اندر ڈال کر اس کے اندر گھما کر نکالیں تب کہیں جا کر ہمارا معاشرہ درستی کی طرف آئے۔ اتنی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے اس سے قبل کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، لیکن تم نے اپنے اوپر حق مہر جو ان کو دینا تھا وہ تم نے فرض کر دیا، وہ تم نے مقرر کر دیا، وہ تم پر فرض ہو گیا۔ اب تم اگر اس عورت کو طلاق دینا چاہو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف ادا کرنا ہے اس کا جو کہ تم نے فرض کر دیا، یعنی کہ جو تم نے حق مہر مقرر کیا ہے، بیوی کو نہیں چھوا ہے اور تم اس کو طلاق دینے والے ہو تو تم اپنے حق مہر کا نصف حق مہر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ
اور یہ اور بات ہے کہ وہ عورت خود معاف کر دے. کیا معاف کر دے؟ الا مگر ان یعفونا او یعفو، وہ عورت خود معاف کر دے وہ حق مہر جو اس کا مقرر کیا گیا ہے، یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے. یعنی کہ وہ شخص اس کو آدھا دینے کے بجائے پورا کا پورا حق مہر دے دے، تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. شاید وہ جو شوہر ہے شاید وہ پورا کا پورا حق مہر ادا بھی کر دے، تقوی کے قریب پہنچ بھی جائے، لیکن میں اور آپ جو ان رشتوں کو کھینچنے والی نہ ہیں ان کو وہ مزید کھینچتے ہیں، ان کو نیکی کے قریب نہیں جانے دیتے، ہم تقوی کے قریب نہیں جانے دیتے. میں اور آپ ہم عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کیوں؟ اب جب نکاح ہی نہیں رکھنا تو ہم کیوں اس کو حق مہر ادا کریں؟ کیوں؟ وہ ہمارا پیسہ کھا جائے. وہ پیسہ وہ دولت وہ میری اور آپ کی نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہی ہم لوگ اللہ کے ہی دیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مال، یہ دولت، یہ حسب نسب، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم خاک سے بنے ہوئے ہیں تو واپس اسی خاک میں جائیں گے اور ویسے ہی واپس خاک میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمارے اوریجن جس سے بنایا، جس سے ہماری تخلیق کی کریٹ کیا، اسی کے اندر واپس جا کے ہمیں جانا ہے. واپس ڈیکمپوز ہو کر ذرہ ذرہ رہ جائے گا، وہی مٹی رہ جائے گی. رہے گا تو کیا صرف اللہ تعالیٰ کا نام، رہے گا تو کیا وہ تقویٰ جو ہم نے کیا، وہ تقویٰ جس تقویٰ کو اختیار کر کے ہم نے اپنی زندگی بسر کی، اس تقویٰ کی بدولت ہمارے عمل ہماری بھی آخرت میں آسانی کریں گے. وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو. وَلَا تَنسَوُا، اور نہ بھول جاؤ، الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ جو آپس میں تمہارے جو قریبی تعلقات، جو پیار اور محبت ہے، اس ایک رشتے کو ختم کرنے کی وجہ سے اس فضل کو، اس فضیلت کو، اس بزرگی کو، آپس میں جو تمہاری تعلقات ہیں اس کو مت بھولو. ایسا نہ ہو کہ تم طلاق دے دو اور طلاق دینے کے بعد اتنی گالم گلوچ کرو کہ اس ساری زندگی ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھ سکو، بھلے طریقے سے رشتوں کو ختم کرو. سبحان اللہ، کیا دین ہے ہمارا. طلاق دو تو بھی ایسے دو جب ملو تو کسی کے چہرے پر شرمندگی نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے طلاق کو اتنا آسان بنا دیا تو ہم عورتیں جو جس گھر میں رہتی ہیں، نہ وہاں پر کوئی عزت، نہ وہاں پر کوئی انسان کی انسانیت والا حال کیا جاتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب پیچھے پلٹ کے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، پیچھے پلٹ کر جانے کے لیے کوئی سنبھالنے والا نہیں، پیچھے پلٹ کر جانے والا آپ کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، پیچھے پلٹ کے جانے کے لیے آپ کے سر پر چھت نہیں. تو ہم اس معاشرے کے اندر کہاں کے مسلمان، کہاں ہم مسلمان کہلائیں گے؟ آپ یقین رکھیے کہ اگر والدین، اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان بیٹیوں کو سسرال میں عزت نہ ملے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ان بیٹیوں کے سسرال والے ان کے شوہر ان کی عزت نہ کریں. کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے شوہر ان کو سر آنکھوں پر نہ بٹھائے. انہیں معلوم ہے ان کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی فرسان حال نہیں، وہ جیسے چاہے نوٹوں کو استعمال کریں. کبھی کبھار بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالت دیکھ کر کہ اکثر عورتیں ایک غلامانہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی نہ تو جن کا کوئی نفس ہے، نہ کوئی جن کی کوئی عزت نفس ہے. سب کچھ لٹا دیتی ہے صرف اس لیے کہ شاید ان کا گھر بس جائے، ان کی اولاد سب کچھ فیس نہ کرے، وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ اولاد وہ سب کچھ دیکھتے 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 اسی ماحول میں پرورش پاتے پاتے وہ سارا کچھ ان کی پرورش کا حصہ بن جاتی ہے،
اور اولاد کے اندر وہ ساری کرواہٹ آ جاتی ہے، اور پھر آپ کے بطن سے جو پیدا کیا ہوا بچہ جس کی آپ پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس رشتے کو بچانے کی خاطر آپ کتنی ہی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر نسلیں در نسلیں تباہ ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے تو شاید ایک گھر برباد ہوتا، تو آپ کے گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے گھر برباد ہوتے، تو 4 بہویں آپ کی چیزیں سیکریفائس کریں گی، فیس کریں گے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا آسان بنائے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت ڈالے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہیں اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، لیکن سب سے زیادہ کس نماز کی حفاظت کرو؟ نماز عصر، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور فرشتے آپ کا عمل دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ نماز کی حفاظت کرو، جلدی کرو نماز پڑھ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس کی فرمان بردار ہو۔ ایسا نہ ہو کھڑے ہو ذہن کہیں ہو، پاؤں کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، دل کہیں ہو، فرما بردار بن کے اس کے آگے کھڑے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہی نماز کی بات کی جا رہی ہے، اب نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اب جنگ کی حالت میں فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تم خوف میں ہو کہ اگر تمہیں تمہارے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے تو تم پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ادا کرو، یا پھر تم سواری پر سوار ہو کر بھی تم نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور اس کی نماز ادا کرو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا ہے، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم تمہیں عطا کر دیا جو تم علم نہیں رکھتے تھے، تمہیں علم نہیں تھا ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی سارا علم تمہیں عطا کر دیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اگر وہ لوگ جو کوئی مر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، کیا وصیت کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے اس کے سسرال والوں نے 1 سال تک۔ ہوتا کیا تھا کہ عورت کو فوراً ہی اس کے گھروں سے ان کے سسرال سے نکال دیا جاتا تھا، اور اسی لمحے وہ در بدر ہو جاتی تھی کہ شوہر کی مرضی کے فوراً بعد۔ تو 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو، یعنی کہ اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو اپنے سسرال میں رہ سکتی ہیں اور ان کو گھروں سے نہیں نکالیں۔ اور پھر اگر 1 سال پورا ہو جانے کے بعد وہ عورتیں اگر وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو پھر ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ اپنے نفسوں کے مطابق جیسے بھلائی چاہیں تو فیصلہ کر سکتی ہیں، اگر وہ کسی اور کے عقد میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا کہ جبکہ عورت کو، بیوہ عورت کو اس کا حق دیا گیا تو اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ، کس طرح سے؟ بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ اور یہ حق ہے متقین لوگوں پر کہ وہ حق ہے ان پر کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح سے عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، اور ان کو عورتوں کو طلاق دینے کے بعد ان کو کس طریقے سے ان کو حق مہر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کی شوہر نے اس کو نہیں چھوا، اور اس کے ساتھ اس کا شوہر کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور وہ اس شوہر کا یہ حق مہر بھی نہیں مقرر کیا تھا، تو وہ حق مہر اگر مقرر نہیں کیا تو اپنی وسعت کے مطابق اس کو ادا کریں، پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس نے طلاق دی، عورت کو نہیں چھوا، لیکن حق مہر
मुकर्रर कर दिया गया तो वो उस अपने हक महर का निस्फ अदा करे, लेकिन तकवा के ज्यादा करीब ये है कि वो पूरा का पूरा हक महर अदा करते, तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। तीसरी सूरत वो है कि अगर वो उसने औरत को छू लिया है और वो तलाक देता है तो उस सूरत में उसको पूरा का पूरा हक महर अदा करना लाजिम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तलाक देने, अगर तुम औरतों को तलाक देते हो तो तलाक देने के साथ साथ उनको उनको फायदा भी पहुंचाओ हर तरीके से, और ये हक है तमाम मुत्तकी लोगों को। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत को तुम सब के लिए बयान कर देता है ताकि तुम सब के सब लोग अकल से काम लो और इस आपस में तफरीक में ना पड़ो और लड़ाई झगड़े से बचकर एक दूसरे के दिलों में नफरतें और तकलीफें ना पड़ो। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए, हमारे दिलों में एक दूसरे की नफरतें दूर कर दे, हमारे अज़वाज के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत कर दे और दिलों में जो कदूरते हैं अल्लाह ताला उनको दूर कर दे। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस रिश्ते के अंदर खलूस, मोहब्बत, इंसानियत और रहम और एक दूसरे का एहसास डाले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जोड़ों को, हम सब के ये जो जोड़ी है मियाँ बीवी की, उनके दिलों में मोहब्बतें भर दे और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। जो कोताहियाँ गलतियाँ हम लोगों से एक दूसरे के मामले में हो गई हैं, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो कोताहियाँ गलतियाँ हमें हमें समझाए, हमें मदद दे ये समझने के लिए कि हम कहाँ गलत। जब इंसान को गलती का एहसास नहीं होता, जब हम में से किसी को ये समझ नहीं आती कि हम गलत हैं, जब गलती का एहसास हो जाए फिर गलतियां नहीं होती। सबसे बड़ी बात जो मुश्किल दरपेश आती है कि हर इंसान खुद को दुरुस्त समझता है और यही समझता है कि दूसरा इंसान गलत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियां समझने वालों में लोगों में शामिल करे और हम ताकि उन गलतियों को दोहराने की कोशिश न करें और उन गलतियों से बचने की कोशिश करें। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.